5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنوں کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ بھائی کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ باپ کو اسی بات پہ غصہ آتا تھا۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، تو کیا ہر وقت عورتوں میں گھسا رہتا ہے؟ اب تو جوان ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کے سارے لڑکے کام کرتے ہیں، کچھ پیسے کما کے لاتے ہیں، جب دیکھو تو بہنوں میں گھسا رہتا ہے۔ اکثر باپ کی اور بیٹے کی تکرار رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، اس کے بیٹے کی 18ویں سالگرہ ہے۔ بہنوں نے گھر کو سجایا اور بھائی بازار سے کیک لے کے آتا ہے۔ جو ہی کیک لے کے آتا ہے، اچانک باپ گھر پہ آ گیا۔ باپ کے سارے کام اچھے نہیں لگتے تھے۔ باپ نے دیکھا گھر میں کیک کاٹا جا رہا ہے۔ باپ نے کیک اٹھایا اور دیوار میں دے مارا۔ بیٹے سے کہتا ہے، اگر تم نے عیاشی کرنی ہے نا، اپنے پیسے پہ کر، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، نکل جا میرے گھر سے۔ ماں اس دن برداشت نہ کر سکی۔ ماں بھی کہتی ہے، بیٹا تمہارا باپ تو ظالم ہے، اسے تمہاری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی، نکل جائے اس گھر سے۔ اس دن گھر میں قدم رکھنا جب کچھ بن جائے۔ لڑکا بھی گھر سے نکل گیا۔ بہنیں بھائی کے پیچھے جاتی ہیں، پاؤں پکڑتی ہیں، ہاتھ جوڑتی ہیں۔ بھائی نہ رکا اور چلتا گیا، اور راستے میں سوچتا ہے کہ ایسی زندگی سے نا بہتر ہے خودکشی کر لوں۔ گاؤں کے باہر نہر تھی، سوچتا نہر میں کود کے چھلانگ لگا دوں گا، خودکشی کر دوں گا۔ جو ہی نہر کے پاس پہنچا، رات کا وقت تھا، وہاں پہ ایک آدمی کا ٹرک کا پنچر تھا، اس کے جو نٹ کھول رہا ہے۔ اس نے دیکھا کوئی لڑکا آ رہا ہے۔ آدمی نے کہا، بیٹا میری مدد کرنا، میں ٹرک کے نٹ کھول رہا ہوں، کھل نہیں رہے۔ دونوں نے مل کے ٹرک کے نٹ کھولے۔ کھولنے کے بعد سٹپنی نکالی، سٹپنی فٹ کی، ٹائر فٹ کرنے کے بعد اس ٹرک ڈرائیور نے خوش ہو کر اس کو 100 روپے دیے۔ لڑکا کہتا مجھ کو نہیں چاہیے۔ آدمی سمجھتا ہے جو ڈرائیور ہے کہ شاید تھوڑے لگتے ہیں، اس کو 150 روپے دیے۔ کہتا مجھ کو نہیں چاہیے۔ وہ کہتا بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہتا مجھ کو زندہ رہنا ہی نہیں ہے، میرے لیے 100 ہو یا 150 میرے کس کام کا، میں تو خودکشی کرنے آیا ہوں نہر پہ۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا، بیٹا ایسے کام نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ لڑکے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، باپ تانے دیتا ہے، اور ماں نے بھی کہا ہے جب کچھ بن جائے گا تو پیچھے آنا۔ ڈرائیور نے سمجھا کے بہلا کے ٹرک میں بٹھایا۔ وہ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا تھا ٹرک والا، گاڑی میں بٹھا کے لے گیا اپنے اڈے پہ جہاں پہ وہ ٹرک چلاتا تھا۔ اس مالک کے کئی 100 ٹرک تھے، بڑا کاروبار تھا اس کا۔ وہاں پہ لے آیا، اس کو اپنا ہیلپر چاہیے تھا، اس کا ہیلپر کچھ دن پہلے ہی چلا گیا تھا۔ اس کو ساتھ رکھا، ڈرائیونگ سکھائی، ٹرک کا کام بتایا، کرتے کراتے 6 ماہ ہو گیا، اب ٹرک چلا لیتا تھا۔ تو اس کو پھر لائسنس بنوایا اور ٹرک کا مالک بنوا دیا۔ مالک سے کہہ کے ایک پرانا ٹرک دے دیا اس کو، اور وہ ٹرک چلاتا۔ اب وہ چاچا کہتا ہے، بیٹا اب تو ٹرک کا ڈرائیور بن چکا ہے، اس سے زیادہ کیا بنے گا، اب تو واپس چلا جا اپنے گاؤں پیچھے۔ وہ کہتا ہے میں ٹرک کا مالک بننے آیا ہوں، ٹرک کا ڈرائیور بننے نہیں آیا۔ جیسی یہ کمپنی بنی بھائی ٹرکوں کی، میں بھی چاہتا ہوں میرے کافی ٹرک ہوں۔ وہ آدمی چاچا کہتا ہے، بیٹا میں اتنے سال سے ڈرائیونگ کرتا ہوں، میں تو مالک نہیں بن پایا۔ وہ کہتا ہے پر میں تو مالک بن کے ہی جاؤں گا، ایسے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ چاچا سمجھ گیا لڑکا ضدی ہے۔ چاچا اس کو لے کے جاتا ہے اپنے مالک کے پاس، اسے کہتا ہے کہ یہ بندہ بڑا کام کا ہے، جہاں آپ کا کوئی ڈرائیور نہیں جائے گا نا، یہاں جو جائے گا، یہ اس میں ڈر خوف نہیں ہے۔ مالک کہتا ہے مجھ کو لڑکا ایسے چاہیے۔ کبھی پہاڑی راستے پر ٹرک جانا ہوتا، کبھی افغانستان جانا ہوتا، وہ ٹرک لے کے جاتا تھا۔ وہ جب صبح بولو شام بولو، جب بولتا مالک نکل جاتا۔ وہ جو پیسے کماتا وہ اپنے مالک کے پاس جمع کرتا۔ 2-2.5 سال میں کافی پیسے جمع ہو گئے اس کے۔ اس کا مالک بولتا ہے، بیٹا تمہارے پیسے اتنے جمع ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے، آپ کے پاس کوئی ٹرک ہے پرانا، مجھ کو دے دیں، یہ پیسے رکھ لیں۔ کہتا ٹھیک ہے، اپنا ٹرک بنا لیا۔ اس کی قسمت اچھی، پیسے خرچہ ہے تھا نہیں اس کا۔ ایک ٹرک سے 2 سے 3 قسطوں میں، نقدوں میں، ادھار میں ٹرک لیتا گیا۔ 4-5 سال میں 6-7 ٹرک بنا لیے، ٹرک میں بندے رکھ دیے۔ اس نے اس چاچا کو اپنے پاس بلا لیا۔ چاچا تو پرانا بندہ ہے، تو میرا سارے حال احوال جانتا ہے، میری کہانی جانتا ہے، تو میرے پاس آ جا، مل کے کاروبار کریں گے 50-50 پہ۔ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈالی اور 10-12 ٹرک بنا لیے۔ اب وہ چاچا کہتا ہے، بیٹا اب تو اس سے زیادہ کیا بننا چاہتا ہے؟ تیرے پاس اپنے 10-12 ٹرک ہو گئے ہیں، تو واپس چلا جا۔ لڑکا کہتا نہیں، میں ابھی اور بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ چاچا سوچتا ہے یہ لالچ میں پڑ گیا ہے، پتہ نہیں واپس جائے گا نہیں جائے گا،
اس کے ماں باپ کا، بہنوں کا کیا حال ہوگا؟ تو چاچا کو یہ تو پتا تھا، وہ اس نے وہاں سے لیا تھا، اس کے نزدیک ہی گاؤں ہے اس کا۔ چاچا سے اپنے گاؤں کا نام پوچھتا ہے، لڑکا نام نہیں بتاتا۔ لڑکے کا نام تھا عبدالرؤف۔ چاچا کا ایک بار سامان لے کے جانا ہوتا ہے اس طرف جہاں سے لڑکے کو اٹھا کے لایا تھا، اس طرف جاتا ہے، اور وہاں پہ ادھر ادھر گاؤں میں پوچھتا پھرتا ہے کہ کوئی جانتا ہے ایسے ایسے عبدالرؤف لڑکا تھا یہاں پہ؟ کسی کو معلوم پڑتا، کسی کو معلوم نہیں پڑتا، کوئی کہتا تھا، کوئی کہتا نہیں تھا، ایسے پوچھتے بچاتے وہ دیکھتا ہے کہ روڈ پہ ایک نا بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ جو عبدالرؤف کی ماں تھی نا، تھوڑی بہک سی گئی تھی، اکثر روڈ پہ آ جاتی تھی بیٹے کی یاد میں۔ ماں ہے نا، ہار کہاں مانتی ہے۔ چاچا نے ٹرک رکھا اس کے پاس سے۔ چاچا کہتا ہے آپ عبدالرؤف کو جانتی ہیں؟ اور چاچے کے موبائل میں تصویر بھی تھی۔ وہ کہتی ہے عبدالرؤف، جو ہی نام سنا ہے تو اس نے نا رونا شروع کر دیا۔ چاچا سمجھ گیا ہو نہ ہو اس کی ماں ہے۔ وہ کہتی کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں اس کی ماں ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا ہے، بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ کہتا ہے میں کیسے مان لوں؟ وہ کہتا ہے تصویر دکھاؤ۔ تصویر دکھاتی ہے، دیکھتا ہے، اس کی ماں دیکھتی ہے۔ وہ کہتی میرے ساتھ میرے گھر چل۔ اس کی بہنیں اس کے انتظار میں نا رو رو کے پاگل ہو گئی ہیں۔ اس کا باپ بھی بہت روتا ہے اس کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا، تو اس نے مجھے منع کیا ہے، بس میں نے ایسے پوچھنا تھا، میں اس کو لے کے آؤں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں تو گھر چل۔ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے یہی رک، میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہاں لے کے آتی ہوں۔ اپنی بیٹیوں کے پاس جاتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، بیٹیاں پریشان، ماں کیا ہو گیا؟ کہتی ہے عبدالرؤف، عبدالرؤف زندہ ہے، اور باہر ایک آدمی ہے اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بہنیں اس کو آتی ہیں سب، روڈ پہ جب دیکھتی ہیں، وہ تصویریں دیکھتی ہیں، اور ان کو جب روتا پیٹتا دیکھ کے نا، گاؤں کے محلے کے اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے اس کے باپ کو بتا دیا، وہ بھی آ گیا۔ اب سب کہتے ہیں آج رات یہی رک ہمارے پاس، ہمارا مہمان بن، وہ تمہارے بیٹے کا دوست ہے۔ وہ کہتا ہے میں رک نہیں سکتا، اس کو شک ہو جائے گا۔ وہ غصے کا اچھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کر ہمیں ساتھ لے جا۔ وہ بڑی کوشش کر رہا ہے جان چھڑانے کی، پر جان نہیں چھوڑتی۔ وہ کہتا ہے پھر بیٹھ جاؤ ٹرک میں۔ ٹرک میں بٹھا کے بہنوں کو، ماں کو، باپ کو لے جاتا ہے۔ جب ورک شاپ کے پاس پہنچتے ہیں نا، جہاں اس کا اڈا بنا رکھا تھا اس نے ٹرکوں کا، وہ لڑکے مقصود اس کی ماں، عبدالرؤف کی ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے تمہاری وجہ سے لڑکے گیا تھا، یہ نہ کہ تم کو دیکھ کے دوبارہ غصہ آ جائے، تم ٹرک سے اتر جاؤ، پہلے ہم ملاقات کر لیں، تم پھر آنا۔ باپ روتا ہوا ٹرک سے اتر گیا۔ اب وہ ٹرک کھڑا کرتا ہے جا کے، عبدالرؤف آتا ہے، چچا کیا حال چال ہے؟ بڑی دیر لگا دی۔ وہ کہتا ہے یہ بتا تو اس عورت کو جانتا ہے؟ اس کے ماں کی تصویر کھینچ لی اس نے موبائل میں۔ جب لڑکے نے یہ دیکھا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، تصویر کو چومتا ہے، گلے سے لگاتا ہے۔ کہتا تو میرے گاؤں گیا تھا؟ کہتا ہاں گیا تھا۔ کہتا کیسے ہیں وہ؟ کہتا تمہیں کیا کرنا اس سے؟ جیسے بھی ہو، تمہیں بڑا خیال آیا کبھی؟ تمہارا ایک بار بھی دل کیا ہے اس کو ملنے کو؟ لڑکا چاچا بتانا کیسے ہیں، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ ادھر ٹرک میں اس کی بہنیں، اس کی ماں رو رہی ہیں، اور رونے کی آواز سنتا ہے ٹرک میں سے آ رہی ہے۔ وہ بھاگا بھاگ ٹرک کے جا کے پیچھے دیکھتا ہے تو اس کی ماں، بہنیں وہاں بیٹھی ہیں، اور وہ ماں کو گلے لگاتا ہے، بہنوں کو گلے لگاتا ہے، اور نہ کہتا ہے ابو کدھر ہے؟ کہتے ہیں تو نے پتہ نہیں ابو سے لڑائی کرنا لے کہیں، اس لیے تیرے ابو کو راستے میں اتار دیا۔ باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب جو ہی بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا جا کے نا باپ کے پاؤں پڑ گیا، ابو جی معاف کر دو۔ باپ گلے سے لگاتا ہے۔ ایسے ایک بچھڑی ہوئی فیملی جو ملاقات ہو گئی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ باپ کا دل ذرا سخت ہوتا ہے، باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ باپ کو یہ ڈر تھا یہ بہنوں میں بیٹھا رہتا ہے، اس کی عادتیں ہی عورتوں جیسی نہ ہو جائیں، کوئی کام کرے نہ کرے، تو باپ اس لیے ڈانٹتا تھا۔ باپ ہمیشہ بھلے کی سوچتا ہے، لیکن جوان اولاد جو ہوتی ہے نا، غلط مطلب لیتی ہے۔ باقی آپ کیا کہتے ہیں اس کہانی کے بارے میں؟ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔